اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 26 سے 29 تک پہلے ان کے الفاظ مانی۔ ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان کے یضربا وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ماں جو بعوضتاً مچھر فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر فاما الذین سو جو لوگ آمنو ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق من سے ربہم ان کے رب واما الذین اور جن لوگوں نے کافرو کفر کیا ویقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ بہذا اس سے مثلاً مثال یضلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس سے کثیرن بہت لوگ ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیرن بہت لوگ وما یضلو اور نہیں گمراہ کرتا بہی اس سے الا مگر الفاسقین نافرمان الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہدہ وعدہ اللہ من سے بعد میثاقہ پختہ اقرار ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما جس امرا حکم دیا اللہ بہی اس سے ان کے یوصلہ وہ جوڑے رکھیں ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی میں عرض زمین اولئکا وہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے ہوا وہ الذی جس نے خلقا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی میں ارضی زمین جميعاً سب ثم پھر استوا قصد کیا الی طرف السماء آسمان فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا۔ اور اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو خواہ اس سے اوپر سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا پھر ان کو ٹھیک بنا دیا سات آسمان اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اب ہم اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھدار فرمائے، آمین۔ بعض کفار نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن پاک میں بہت ہی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، مثلا مکھی مچھر اور مکڑی وغیرہ، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں نہ دی جاتی۔ تو یہ ظاہر ایک بڑا ہی بے تکا سا اعتراض تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں اور تمام مخلوقات کی حقیقت کو جاننے والے ہیں۔
اگر ان چیزوں کا ذکر کرنا بےمانی تھا تو پھر ظاہر ہے پھر ان کا پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ بےمانی تھا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ رب جو کہ انسان کی اور اس کائنات کی ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور انسان کے خیالات کو جاننے والے ہیں، انسان کے دل میں چھپی خواہشات کو جاننے والے ہیں۔ تو کیا اس رب کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ حقیر ہے، یا پھر ان کا ذکر کر کے کلام میں عیب آئے گا؟ تو ظاہر ہے یہ بہت ہی گھٹیا اور بے تکا سا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اعتراض، اس قسم کے گھٹیا اعتراض وہی لوگ کرتے تھے جن کی اپنی عقلیں ناقص تھی، جو کہ خود بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور بات پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، فوراً اعتراض کیا کرتے تھے۔ بعض اسکالر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک کی کوئی مثال ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ روتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری مثالوں کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو وہ پھر اس بات پر روتے کہ اگر ہمیں ان مثالوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم علم والے نہیں ہیں۔ تو علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت بھی ہمیشہ علم کی بنا پر ہی رہی ہے۔ تو علم کے مقابلے میں جو لوگ دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں دنیا کو، مال کو اور مال والوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، لیکن انکار کرنے والے جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان مثالوں کے اوپر ہی وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، یہ کہ اس کی ضرورت کیا تھی، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ کیا کیوں کرنے والے لوگ جو ہیں اصل میں اپنی ان ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ان مثالوں کو دیکھ کے سمجھتے نہیں ہیں، اور یہی چیزیں، یہی مثالیں ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، آزمائش بن جاتی ہیں، ان کی حماقتوں کی وجہ سے، ان کی ضد کی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور جب کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بات سمجھاتے نہیں ہیں، اس کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جو وہی اصل میں بات کی حقیقت کو پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی سچ کی حقیقت کو اصل میں ان کے سامنے روشن کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو حق اور سچ سمجھنا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ علم والے وہی ہیں، ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتراض نہیں کرتے، شک نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو حق سمجھتے ہیں، ان کو فوراً مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے، سچ ہے، اور کلام کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ کلام علم پر مبنی ہو، وہ اس کے بعد سچی ہو، اور اچھی نیت سے، نیک نیت سے کہا جائے، اس کے الفاظ جو ہمیشہ اس کا چناؤ بہت اچھا ہو۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں شک نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے۔ اور جو کفار ہیں، جو جن کے دل اور دماغ میں ہمیشہ جو ہے وہ اعتراض گھسے رہتے ہیں، تو وہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، تو ان باتوں میں جو ہے نا اپنی مرضی کے مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ کہنا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہی، ویسے کیوں کہی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کو راستے سے ہٹانے والی ہے اور بھٹکانے والی ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، سوال کیا جا سکتا ہے۔ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، تو اپنی رائے کا، اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ مانتا ہے، اور اس کے برعکس جو منافق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اعتراض کرتا ہے۔ تو جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، وہ کون ہیں؟ ایسے لوگ ہیں یہ جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔
تو جو ان کے بات دل میں آتی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوتے، ہدایت پہ چلنے والے نہیں ہوتے، تو جو ان کا دل کرتا ہے یہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، قرآن کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو حق اور سچ سمجھ کے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جی ہمارے دل میں آنے والے شکوک و شبہات کو دور کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ چیز آتی ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، صالحین کے مجلس میں بیٹھنے سے، اور علم والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے اندر آتی ہیں، بات کو سمجھنا، اس کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنا، یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خیر نہیں رہتی، اس کے اندر پھر شر آ جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ہر چیز میں اعتراض کرنے والے پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا عہد الست، جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحیں پیدا کی تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کہ بھلا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھلا دیا۔ تو یہ سب سے پہلے اس عہد کو توڑنا۔ اس عہد میں کیا تھا؟ اس عہد میں یہ تھا کہ انسان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا، اور زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے گا، فساد نہیں پھیلائے گا۔ تو یہ اب دنیا میں آنے کے بعد انسان نے کیا کیا؟ ان تمام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، اپنے ان تمام وعدوں کو توڑا، اور زمین میں فساد پھیلایا۔ وہ رشتے، رحم کے رشتے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آپس میں جو ایک دوسرے کی رشتہ داریاں جوڑو، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں توڑنا، ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا ہے۔ رشتہ داریوں کا جو حکم تعالیٰ نے دیا ہے ان کو توڑنا ہے۔ جیسے لوگ دوسرے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور بہانے کیا ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ملنا نہیں چاہتے۔ اصل میں تو فرمایا ہے کہ انسان کی جو نیتیں ہیں اس کا اصل میں دخل ہے، کہ انسان کی اپنی نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہیں۔ جو انسان کے اندر شر ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو اس کو ہر چیز میں برائی اور عیب نظر آنے لگتا ہے، اور ان چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیزوں کو کھاؤ، تو فساد میں یہ بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی جو کی ہیں ان کو چیزیں ان کو کھاؤ، تو جب انسان نے زمین میں ہل جوتنا شروع کیا اور غلہ اگانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں۔ یعنی کہ دیکھیں نا، جب قدرتی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جب اس میں کھادیں ڈال دی جاتی ہیں اور اس میں نقصان دہ چیزیں پیداوار بڑھانے کو شامل کر دیتی ہیں، تو وہ چیز کس قدر نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور اس کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور صحت کے لیے، انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے، اور آخر کار وہ انسان کو انسان کے جو زمین ہے آہستہ آہستہ اس کی پیداوار بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، زمین کے پیداوار کو خراب کرنا، رشتہ داریوں کو خراب کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، چلاک بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جو ہے نا اعتراضات کرتے ہیں، اپنے دل کی مرضیوں کے اوپر چلتے ہیں، اصل میں وہ لوگ فسادی ہیں، اصل میں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں لیکن اپنی مرضیاں کر کے اصل میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو،
تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتراض کرتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ تم اپنی مرضیاں کرتے ہو، اور تم کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، حکموں کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم سب مردہ تھے، بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، اس کو ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، تو دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کی اپنی مرضیاں شروع ہو گئیں کہ اس کے اپنے اعتراضات شروع ہو گئے، اس کی اپنی میاں اور اکڑ شروع ہو گئی۔ وہ انسان جو کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے کے قابل نہیں تھا، اپنے منہ سے مکھی اڑانے کے قابل نہیں تھا، تو وہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جیتا جاگتا چلتا پھرتا صحت مند تندرست انسان بنا دیا، تو پھر وہ اپنی عقل لڑانے لگ گیا، تو اپنی مرضیاں چلانے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اعتراض کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ اس میں عیب بتانے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی بتائی مثالوں کو حقیر جانے لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو ایک حقیر سے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور پھر زندہ کرنے کے بعد تجھے تمام سہولتیں عطا کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے اس زندگی کے بعد پھر موت دینی ہے، اور اس موت کے بعد پھر تجھے زندہ کرنا ہے اور تجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کا جواب دینا ہے، جو دنیا میں سارا کچھ کیا ہے تو نے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اور جو تو نافرمانیاں دنیا میں کر رہا ہے، اپنی مرضیاں کر رہا ہے، تو تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تجھے اپنی تمام باتوں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ کیا ہے، جو تم نے اپنی مرضیاں کی ہیں۔ تو اے انسان، جب تو نے واپس پلٹنا ہے اور اپنے ہر کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا پڑے گا، ان کو ماننا پڑے گا، اور اپنی مرضیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو پیدا کیا، اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عرش پہ جو ہے نا وہ قصد کیا، اور اپنا ٹھکانہ عرش پر بنایا۔ اور یہ کیا ہے؟ زمین آسمان کو اللہ نے فرمایا یہ 7 زمین آسمان بنائے، تو یہ کیسے ہیں، کس طرح بنائے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یا تو پھر یہ ہے کہ یہ 7 حصے ہیں، اور میں ایک زمین ہے، آسمان ہے، یا پھر 7 آسمان ہے، تو ان کی اصل کیا ہے، کیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو، ہر اس بات کو قبول کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، کیونکہ ہر چیز کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہر دوسری مخلوق صرف اتنا جانتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے۔ جب ہم کس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں کائنات کی طرف کہ انسان کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، تو اس کے باوجود کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو انسان جو ہے اس وقت جان سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر جو ہے نا تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جرت نہ کرو، اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت اور کفر کا رویہ اختیار نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر طرح کی حرکت سے باخبر ہے، تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تمام حقائق کا علم ہے، ہر حقیقت اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی علم عطا کرنے والا ہی نہیں ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم اصل بات کی حقیقت جاننے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ جب اس کے سوا اور کہیں روشنی ہے ہی نہیں، کہیں مل ہی نہیں سکتی، تو پھر تم زندگی کا راستہ کہاں سے دیکھو گے؟ سیدھے راستے
راستے کو کیسے جانو گے؟ تو اس روگردانی کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ یقیناً تم خسارے میں ہوگے، اپنے رب کو چھوڑ کے، مالک کائنات کو چھوڑ کے، اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے، اور اتنے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے رب کو چھوڑ کے، جس نے تمہیں ہر چیز عطا کی اور تمہیں صرف اور صرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، فرما برداری کرو، اس رب کو چھوڑ کے جو تمام علم دینے والا ہے اور تمام سہولتیں دینے والا ہے اور انسان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، جب اس رب کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا؟ پھر تباہی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، تاریکیاں ہیں، جہالت ہے، اندھیرے ہیں، تو یہاں پہ انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو کہ خسارے والے ہیں، جو کہ ناکامی والے ہیں، جن کے لیے دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، ہم ایسے خسارے والے بننے سے بچیں، ایسے ناکامی والے بننے سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائیں اور کامیاب ہوں۔ آمین۔